مجھ سے بار بار یہ سوال کیا گیا ہے کہ وارث کا آئیڈیا میرے ذہن میں کیسے آیا اور یہ کہ کیا اس کے کردار حقیقی ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے مختصر الفاظ میں اس سوال کے ان دونوں پہلوؤں کی کچھ وضاحت کر دوں۔ وارث کا آئیڈیا یا تھیم حقائق سے زیادہ حقیقت پسندی اور حقیقت نگاری سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ایسے خواب کی تفسیر ہے جسے آسانی کے لیے ہم نظریہ حیات کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ خواب ایک آزاد، زندہ اور بامقصد معاشرے کا خواب ہے جس میں معاشرتی اور معاشی استحصال کی گنجائش نہ ہو اور جہاں ہر شخص خدا کی بنائی ہوئی زمین پر سر بلندی سے جی سکے اور اس کے پیدا کیے ہوئے رزق میں سے اپنا جائز حصہ عزت کے ساتھ حاصل کر سکے۔ مجھے مسلح، لیڈر یا رضاکار کچھ بھی بننے کا شوق نہیں ہے۔ میں اس معاشرے کا ایک بہت معمولی فرد ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنے قلم سے ایسی باتیں لکھوں جس سے میرے ملک و قوم اور ہم وطنوں کی بھلائی ہو۔ پاکستان UN کے ممبر ممالک میں محض ایک ملک کا اضافہ کرنے کے لیے نہیں بنا تھا۔ یہ برے صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کا ایک دارالامان تھا، ایک ایسا پاک خطہ جہاں ایک قوم اپنے ملی وجود کی بھرپور صلاحیتوں کو آشکار کرنا چاہتی تھی۔ 150 سالہ غلامی کا داغ ماتھے سے دھونے کے بعد ایک منور اور مستحکم پیشانی کے ساتھ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا چاہتی تھی۔ انسانی مساوات کے اس عظیم تصور کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتی تھی جس نے حبشی غلاموں کو قریش مکہ کی ٹھوکروں سے اٹھا کر ان کے برابر لا کھڑا کیا تھا۔ ہم اپنی تاریخ، اسلاف، عظمت رفتہ اور روایات وغیرہ کا ڈھنڈورا تو بہت پیٹتے ہیں، لیکن غور سے دیکھیں تو ہماری حالت ملبے میں بھٹکنے والی چیونٹیوں سے بہتر نہیں ہے۔ ہمارا ماضی ریگستان کی طرح ہے جس میں کہیں کہیں نخلستان اور میٹھے چشمے ہیں، لیکن ان کے چاروں طرف گرد و غبار اور دھند کا ایک جال سا تنا ہے۔ بعض بہت خوش نما درختوں میں زہریلے پھل ہیں اور کئی خاردار جھاڑیوں میں پھول مہک رہے ہیں۔ ان سب باتوں کو سمجھنا، ان کا مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ کرنا، ماضی کے زندہ حصے کی شناخت اور اسے مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہر اہل قلم اور اہل علم کا فرض ہے۔ مجھے احساس ہے کہ یہ ایک بہت مشکل اور انتہائی محنت طلب کام ہے، لیکن اگر ہمیں ایک زندہ قوم کی طرح رہنا ہے تو اس چیلنج کو قبول کرنا ہوگا۔ وارث کی تھیم یا آئیڈیا تاریخ کی اسی راہ گزر کی ایک منزل سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا مرکزی خیال معاشرے کے ایک محدود گروہ کا غیر انسانی اور منفی طرز فکر ہے۔ یہ گروہ ان لوگوں کا ہے جو اپنی دولت، وسائل، قوت اور رسوخ کی وجہ سے معاشرے میں بلند مقامات پر فائز ہیں۔ ان کا احساس برتری انہیں عام لوگوں سے دور رکھتا ہے۔ وہ اپنے وسائل کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں اور یوں ہر طرح کے استحصال کو روا رکھتے ہیں، قومی اور اجتماعی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اور معاشرے میں برپا ہونے والی ہر ایسی تبدیلی کی راہ میں حائل ہوتے ہیں جو عوام کو باشعور بنائے اور انہیں اپنے ہونے کے شرف سے آگاہ کرے، کیونکہ اس میں اس طبقے کے بنائے ہوئے غیر انسانی نظام کی موت پوشیدہ ہے۔ وارث اکتوبر 1989 سے مارچ 1980 تک 23 قسطوں میں پیش کیا گیا۔ اس کی پہلی 7 قسطیں 25 منٹ کے دورانیے کی تھیں، جبکہ آخری 16 قسطیں 50 منٹ پر محیط تھیں۔ دورانیے کی یہ تبدیلی ناظرین کے پرزور اصرار پر عمل میں لائی گئی تھی اور یوں وارث پاکستان ٹی وی کا پہلا پروگرام ہے جس کا دورانیہ درمیان میں تبدیل کیا گیا ہے۔ پہلی 3 قسطیں غضنفر علی نے اور باقی 20 اقساط نصرت ٹھاکر نے پیش کی۔ وارث کی پورے ملک میں جو پذیرائی ہوئی اور عوام کے ہر طبقے نے جس طرح دل کھول کر مجھے اور وارث ٹیم کے فنکاروں کو داد دی، اس کے لیے ہم سب سراپا سپاس ہیں۔ کسی بھی فنکار کے لیے اس کے فن کی پذیرائی سب سے بڑا انعام ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کے ناظرین نے اپنی بے پناہ پسندیدگی سے مجھے یہ احساس عطا کیا کہ میں نے اپنی اس کاوش سے نہ صرف ان کی زندگیوں میں چند اچھے اور پرمسرت لمحے تخلیق کیے، بلکہ بہت چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح اپنے معاشرے کے ایک اشوب کی عکاسی اور ایک ایسی جہت کی تصویر کشی کی ہے جہاں قومی وقار، شخصی اعتماد اور استحصال سے پاک معاشرے کی روشن منزل ہمارے لیے باہیں پھیلائے کھڑی ہے۔